اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سرزمین عرب وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء تشریف لائے۔ عرب میں حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پہنچی تھی، جو زمانہ قبل تاریخ میں گزرے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، جن کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2500 برس قبل گزرا ہے۔ اس کے بعد جو آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کی سرزمین میں تشریف لائے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ 2500 برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا، نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور تہذیب سکھاتا۔ تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ وہاں باقاعدہ کوئی حکومت نہ تھی، کوئی ضابطہ نہ تھا۔ لوگ قبیلوں سے پہچانے جاتے تھے اور ہر قبیلہ خود مختار تھا، اور صرف جنگل کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی۔ جس کا کسی پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا تھا۔ صدیوں تک ریگستانوں میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب ان میں جہالت پھیل گئی تھی۔ ان کی زندگی نہایت گندی تھی، طریقے وحشیانہ تھے، بت پرستی، رواج پرستی، غرض کے خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی پرستیاں تھیں وہ سب ان میں رائج تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہاں کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا۔ ہم دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی نظر میں محسوس کر لیں گے کہ تمام جہاں کی پیغمبری کے لیے روئے زمین میں عرب سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے لیے اس زمانے میں عربی سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی۔ عربی قوم تازہ دم تھی، وہ بہادر تھے، بے خوف تھے، فیاض تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرتے تھے، کسی قوم کے غلام نہ تھے۔ اپنی آزادی کے لیے جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نوع انسانی میں پیغمبری کا سلسلہ شروع ہوا اور ترقی کرتے کرتے ایک آخری اور سب سے بڑے پیغمبر پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اسی انسان سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور اس جوڑے کی نسل چلائی، جو بے شمار صدیوں میں پھیلتے پھیلتے تمام روئے زمین پر چھا گئی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک جوڑے کی اولاد ہیں۔ نوع انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ اچھے تھے وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہے، مگر جو لوگ برے تھے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ ہر قسم کی برائیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئیں، جن سے بیسیوں مذہب نکل آئے۔ آدم علیہ السلام کی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر مختلف قومیں بن گئی تھی۔ ہر قوم نے اپنا نیا مذہب بنا لیا تھا۔ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 571 ہجری بروز پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت ابو عبد المطلب نے معجزہ دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور اس نے زمین پر سجدہ کیا۔ حضرت ابو عبد المطلب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن عرب میں بہت سے بچے پیدا ہوئے، اور عرب رواج کے مطابق بچے کو 2 سال تک دائی دودھ پلایا کرتی تھی۔ زیادہ معاوضے کے لالچ میں تمام دائیوں نے امیر بچوں کو گود لے لیا اور دائی حلیمہ افسردہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب پکارے، ہے کوئی جو میرے پوتے کو دودھ پلائے؟
تو دائی حلیمہ بولی، میں حاضر ہوں۔ عبد المطلب نے محمد کو دائی حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ جب دائی حلیمہ نے ان کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ اتنا حسن و جمال ان کے چہرے پر تھا کہ دائی حلیمہ کا چہرہ بھی ان کے حسن سے چمک رہا تھا۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی تو اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے سے بوڑھی اونٹنی اس طرح اٹھ کھڑی ہوئی جیسے جوان ہو، اور اونٹنی کے منہ سے نکلا، اف لبیک۔ دائی حلیمہ نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اونٹنی بولی، میری آواز پہ غور دے، تجھے نہیں پتا میری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ جہاں جہاں اونٹنی کا قدم پڑتا اس بنجر راستے پہ سبزہ آ گیا تھا۔ جب دائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے جھونپڑے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ان کا جھونپڑا روشن ہو گیا اور دور دور تک روشنی پھیلنے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے اور حلیمہ سعدیہ سے سوال کرنے لگے، حلیمہ، یہ تیرے گھر میں کیسا چراغ ہے جس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے؟ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے یہ پوچھے نبی کا حسن کیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 ماہ ہوئی تو آپ کے سر سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد ہو گئی۔ 2 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 2 سال کے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہو گئی۔ بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہیں تو بدوی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو سوداگری میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت عرب کا ذریعہ معاش تجارت ہوا کرتا تھا۔ سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی مسافت طے کر کے دوسرے ممالک تجارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ ہے۔ تعلیم کا نام تک نہیں، حتیٰ کہ لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا۔ کسی عالم کی صحبت بھی میسر نہیں ہوئی کہ عالم کا وجود اس وقت عرب میں کہیں تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب سے باہر قدم نکالنے کا اتفاق ضرور ہوا، مگر یہ سفر شام کے علاقے تک تھے اور ویسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانے میں تجارتی قافلے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں میں پیدا ہوئے، جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ پل کر جوان ہوئے، جن سے آپ کا میل جول رہا، جن سے آپ کے معاملات رہے، ابتدا ہی سے عادات و اخلاق میں آپ ان سب سے مختلف نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں میں آپ پیدا ہوئے، جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ پل کر جوان ہوئے، جن سے آپ کا میل جول رہا، جن سے آپ کے معاملات رہے، ابتدا ہی سے عادات و اخلاق میں آپ ان سب سے مختلف نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی صداقت پر ساری قوم گواہی دیتی ہے۔ آپ کے بدترین دشمن نے کبھی آپ پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا۔ آپ کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کرتے۔ آپ کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ جو آپ سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور آپ کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے۔ ساری قوم آپ کو امین کہتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد تجارت کے پیشے سے وابستہ تھیں۔ آپ کی ایمانداری اور نیک نامی سے متاثر ہوئیں اور آپ کو اپنا مال تجارت لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے جانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا، آپ کو اس سے بڑھ کر پایا تو آپ کو نکاح کا پیغام دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد
قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ مشیت الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے اپنے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستوں کے درمیان ایسے سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہیں کہ زمین و آسمان میں آپ کو کوئی چیز پوچھنے کے لائق نظر نہیں آتی، کسی مخلوق کے آگے آپ کا سر نہیں جھکتا، بتوں کے چڑھاوے کے کھانے آپ قبول نہیں کرتے، آپ کا دل خود بخود شرک اور مخلوق پرستی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول میں ایسے ممتاز نظر آتے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہو یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 27 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ تقریباً 40 برس تک پاک و صاف شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ آپ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتے ہیں۔ اس ماحول میں کوئی چیز اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ آپ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا جا کر بیٹھنے لگتے ہیں، تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گزار دیتے، روزے رکھ رکھ کے اپنی روح اور دل و دماغ کو اور زیادہ پاک و صاف کرتے رہتے۔ 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل نازل ہو جاتا ہے۔ یکایک آپ کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے۔ ایک دم آپ کے دل میں وہ روشنی کی جاتی ہے جو پہلے آپ میں نہ تھی۔ اچانک آپ کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس سے آپ اب تک خالی تھے۔ آپ غار کی تنہائی سے نکل آتے ہیں اور اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی روح، کوئی سیارہ اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی بندگی و عبادت کرو اور اس کی فرما برداری و اطاعت کرو۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ وہی تمہارا اور سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا اور پھر زندہ کرنے والا ہے۔ اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ تم انسان ہو اور سب انسان برابر ہیں۔ بزرگی اور شرف نسل اور نسب میں نہیں، صرف خدا پرستی اور نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ تھا وہ پیغام جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکلے۔ جاہل قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال باہر کرتی ہے اور پھر نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ لیتے ہیں وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح ستاتی ہے۔ تمام عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارتی ہے اور کامل 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
برسر پیکار رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تکلیفوں کو سہتے ہیں مگر اپنی بات سے نہیں ٹلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی عمر تک ایک عرب تھے، عام عربوں کی طرح۔ اس دوران کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا اور ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء، قیامت، دوزخ اور جنت کے متعلق ایک لفظ بھی نہ سنا، مگر 40 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلے تو یکلخت آپ کی کایا پلٹی ہوئی تھی۔ آپ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہے تھے جس کو سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا، آپ کے دشمن بھی سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں دل میں نہ اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث ایمان لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ ظاہر ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و فضائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ ان سب کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات نمایاں انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور بہترین ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر ترغیب سے عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام ایمان لائے۔ پھر ابو عبید اللہ بن الجراح، ابو سلمہ، عبد الاسد بن ہلال، عثمان بن فطون، قدامہ بن مظعون، سعید بن زید، فاطمہ ہمشیرہ عمرو بن الخطاب، زوجہ سعید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے بعد سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابو طالب ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، مرد، جوان، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا 10 نکاح اور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اور سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں تمام صحابیوں کو فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی مسئلے کا حل لینا ہو، ہدایت لینی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی ملکہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کل مومن مسلمانوں اور تمام مسلم امت کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 1400 برس پہلے اس تاریک دور میں محسن انسانیت کا وہ عظیم لیڈر پیدا ہوا تھا۔ دراصل دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے وہ صرف انہی کا لیڈر نہیں جو اس کو مانتے ہیں، بلکہ ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں جانتے۔ اس امی کے لیڈرشپ کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقوں معاملات میں اس قدر کثرت سے نظر آئیں گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے کمالات میں سے ایک کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتا، کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، تمہیں جیسا انسان۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے۔ وہ خاموش پرامن سوداگر جس نے کبھی تمام عمر تلوار نہیں چلائی تھی، کبھی کوئی فوجی تربیت نہیں پائی تھی، حتیٰ کہ عمر بھر صرف ایک مرتبہ ایک لڑائی میں محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہادر سپاہی بن گیا جس کا قدم سخت سے سخت مارکوں میں بھی اپنے مقام سے ایک انچ نہ ہٹا، اور ایسا زبردست لیڈر بن گیا جس نے 9 سال کے اندر نہ صرف تمام عرب کو فتح کیا بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو تسخیر کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس امی کی صداقت و امانت، راست بازی کو سلام۔ اللہ اللہ، اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہوگا جس کو ایک نہایت مخفی ذریعے سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخذ کا حوالہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ کلام جس کی نظیر لانے سے تمام نوع انسانی عاجز ہے، میرا کلام نہیں ہے، میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے، لفظ بلفظ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ یہ کارنامے جو میں نے دکھائے، یہ قوانین جو میں نے وضع کیے، یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے، ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گھڑی ہے۔ میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرما دیا، یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کو نور ہدایت عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پر نور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔